اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصحہ کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، دور حاضر میں پوری دنیا ایک روحانی خلا میں مبتلا ہے اور مادیت کی زد میں ہے۔ تقریباً تمام مسلمان ممالک بھی مادیت کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جس کی وجہ سے روحانی اقدار، مسلم ثقافت و معاشرت اور تہذیب و تمدن کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اور کئی جگہ تو ان کے بدل جانے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں۔ مادیت کے ان اندھیروں سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس اسلامی تعلیمات کی روشنی موجود ہے، جو ہمیں اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام اور علماء کی وساطت سے ملی ہے۔ یہی وہ راہ ہدایت کے روشن واضح دلیل ہیں، جن کی روشنی سے نہ صرف ہم خود بلکہ پوری دنیا کے انسان امن و سکون، محبت و رواداری و سلامتی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی خلاؤں کو پر کر سکتے ہیں۔ عالم اسلام کو یہ خصوصی امتیاز حاصل رہا ہے کہ اس میں ہم وقت ایسی نفوس قدسیہ موجود رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ودیعت کردہ علم سے عوام الناس کو اپنے خبر نظر کے روحانی چشموں سے سیراب کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں اسلامی اقدار کے چراغ جلتے رہے ہیں۔ ہم اپنے ماضی کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں اپنے اکابرین و مدبرین کی وہ تاریخ ساز جدوجہد، محنت اور جانفشانی تاریخ کے اوراق پر جگہ جگہ دکھائی دیتی ہے، جس نے ان کے اندر اسلام کی تابندہ روشنی کی روح پھونک دی ہے۔ ایسی نامور ہستیوں میں ایک ہستی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے اپنی تعلیمات اور طرز عمل سے تصوف کی دنیا میں ایک نئی راہیں نکالیں اور آنے والوں کے لیے ایک روشن راستہ بنا گئیں۔ انہوں نے بے غرض اور بے لوث محبت کے ایسے چراغ روشن کیے جن سے ساری دنیا متاثر ہوئی بلکہ متعارف ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ موصوفہ کے اعمال مقدسہ اور تعلیمات کو یاد کیا جائے اور دل میں وہ آگ روشن کی جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا تصوف کی ایک جلیل القدر شعراء آفاق اور نامور ہستی ہے، جو روحانی پیشواؤں کی دنیا میں ایک روشن ستارے کی طرح ہے۔ آپ صبر، رضا اور علم کا سمندر تھیں۔ قدیم صوفی بزرگ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف تذکرۃ الاولیاء میں آپ کے بارے میں یوں بیان کیا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک پردہ نشین مختومہ اور خلوص کا پیکر تھی۔ عشق الہی کی آگ میں جلنے والی یہ خاتون مریم ثانی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ مردوں کی صف میں ایک عورت کا ذکر کیوں کیا گیا ہے تو میں جواب میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خدا صورتوں پر نہیں بلکہ دلوں اور نیتوں پر نظر رکھتا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب کا نتیجہ نیتوں کے مطابق ہوگا۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین کا 2/3 حصہ لیا جا سکتا ہے تو ان کی کنیزوں سے بھی دینی فائدہ حاصل کرنا جائز اور روا ہے۔ پھر عورت اگر عبادت و ریاضت کرے تو اس کو بھی مردوں ہی کے صف میں شامل کیا جائے گا۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بقول آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئی۔ آپ کے والد کا نام شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ آپ چونکہ خود متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا آپ کو دنیاوی دولت کی محرومی پر کوئی شکوہ تھا نہ شکایت تھی۔ آپ ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرتے اور اللہ کی رضا میں راضی رہتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی عظیم الشان واقعات سے بھرپور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی، کیونکہ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب تھے، غربت کی وجہ سے بے سر و سامانی کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کوئی فالتو کپڑا نہ تھا جو نومولود کو اڑایا جا سکے، اور نہ رات کے وقت چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل تھا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ معجزہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جائیں اور ہمسائے کے گھر سے تھوڑا سا تیل مانگ لائیں، تاکہ ایک تو گھر میں روشنی کی جا سکے اور دوسرے نومولود کو تیل لگایا جا سکے۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کا عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے بھی کچھ نہیں مانگیں گے، مگر بیوی کے اصرار پر مجبوراً ہمسائے کے گھر گئے۔ ہلکی سی دستک دی، جب کوئی نہ آیا تو واپس لوٹ آئے اور بیوی سے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ اسی بے بسی اور بے کسی کے عالم میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے والد شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غمگین نہ ہو، یہ ایک ایسی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے کہ میری امت کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔
صبح امیر بصرہ کو ایک خط بھیجو اور اسے یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات کو 400 بار درود بھیجتا ہے، لیکن اس جمعے کی رات کو وہ درود بھیجنا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی میں سے 400 دینار اس شخص کو دے دے جو یہ پیغام تم کو پہنچا رہا ہے۔ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ صبح جب بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق امیر بصرہ کے نام ایک خط تحریر کیا اور اللہ کا نام لے کر گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ دل میں یہ خیال بھی بار بار آ رہا تھا کہ میں نے تو یہ عہد کر رکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کہیں میں اپنے وعدے سے پھر تو نہیں رہا، کیونکہ میں امیر بصرہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ پھر دل کو اس خیال سے تقویت ملتی کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم گویا اللہ کا حکم ہے۔ بوسیدہ سی کپڑوں میں ملبوس جب آپ امیر بصرہ کے محل کے سامنے پہنچے تو وہاں کھڑے دربانوں نے نہایت حقارت سے آپ کی طرف دیکھا۔ ان میں سے ایک بولا، تم کون ہو اور یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چلو آگے جاؤ۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہارا مجھ پر بڑا احسان ہوگا اگر تم میرا یہ خط امیر تک پہنچا دو۔ اس دربان کو شیخ اسماعیل پر رحم آیا اور اس نے کہا کہ اچھا تو خط تم مجھے دے دو، تمہارا یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ دربان خط لے کر کے امیر بصرہ کے دربار میں پہنچا۔ اس وقت امیر بصرہ دربار میں موجود تھا۔ اجازت لے کر خط امیر کے سامنے رکھ دیا۔ امیر بصرہ نے جب خط پڑھا تو وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا۔ اسی حالت میں دروازے کی طرف دوڑ پڑا اور یہ کہتا ہوا دوڑا کہ وہ معزز شخص کہاں ہے اور یہ خط تمہیں دے کر چلا تو نہیں کیا؟ دربان نے کہا کہ نہیں حضور، میں نے اسے محل کے دروازے پر روکا ہوا ہے۔ امیر نے کہا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسے اعزاز و کرام کے ساتھ اپنے محل میں طلب کرتے، لیکن جو پیغام وہ لایا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خود بنفس نفیس اس کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پر حاضر ہوں۔ ادھر شیخ اسماعیل خط دے کر امیر کے رد عمل کے منتظر تھے۔ محل کے دربان نے شیخ اسماعیل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ امیر، یہ ہیں شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خط دیا۔ امیر نے آپ کو گلے سے لگا لیا اور دربار میں لے جا کر اعلیٰ مسند پر بٹھایا، پھر آپ کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے اور اپنی اس کوتاہی پر یعنی جمعے کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا بھول جانا، اس عمل پہ وہ سخت نادم ہوا اور اشکبار بھی، اور دل کے کسی کونے میں خوشی بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بہانے مجھے پیغام کے لائق تو سمجھا اور اسی نسبت سے ایک غریب آدمی کی کچھ مدد بھی ہو گئی۔ امیر نے شیخ اسماعیل سے کہا کہ آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ آج کے بعد آپ کا جب جی چاہے میرے پاس تشریف لے آئیے۔ 400 دینار اس وقت کے لحاظ سے بھی اچھی خاصی بڑی رقم تھی، اور پھر شیخ اسماعیل جیسے قناعت پسند کے لیے تو یہ بہت ہی زیادہ مال و دولت تھی۔ آپ نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور کھانے پینے کا ضروری سامان خرید کر گھر کی راہ لی۔ اتنا سارا سامان دیکھ کر ان کی زوجہ کافی پریشان ہوئی اور ان کو افسوس بھی ہوا۔ وہ فوراً بولی، اتنا سامان تم کہاں سے لے آئے؟ مجھے ڈر ہے کہ غربت سے تنگ آ کر تم نے کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھا لیا؟ انہوں نے فرمایا، نیک بخت، میں تو کسی سے قرض لینے کا بھی روادار نہیں، تعجب ہے تم مجھ سے ایسی امید رکھتی ہو۔ زوجہ بولی، پھر اتنی مالیت کا سامان کہاں سے آ گیا؟ تمہارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں تھی، ضرور تم نے کسی سے قرض لیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں نے اللہ سے قرض لیا ہے۔ مجھے باتوں سے بہلانے کی کوشش نہ کرو، جب تک اصل بات نہیں بتاؤ گے ان اشیاء کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں گی۔ زوجہ کے اس درجہ اصرار پر آپ نے اپنا خواب اور امیر بصرہ کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ زوجہ محترمہ دم سادے سارا ماجرا سنتی رہیں، پھر دونوں میاں بیوی دیر تک اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور اپنی خوش نصیبی پر خوشی کے آنسو بہاتے رہے۔ حضرت رابعہ بصری نے انتہائی غربت کے ماحول میں پرورش پائی۔ 5 سال تک کی عمر تک آپ کا بچپن اپنے والدین کے سائے میں گزرا۔ آپ کی پیدائش پر گھریلو حالات کچھ بہتر ہو گئی تھی، جس پر والدین خوش تھے۔ چونکہ آپ کے والد خود صوفی تھے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے اور ہر وقت ایمان و صبر کا دامن تھامے رہتے تھے، لہذا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت نے ماں باپ کے زہد و تقویٰ اور فکر و فاقہ سے قناعت کی لازوال دولت پائی اور خاموشی کو اپنا شیوا بنا لیا۔ وہ عام بچیوں کی طرح چیزوں کی فرمائش نہ کرتی تھیں، جو مل جاتا کھا لیتی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک جب صرف 5 برس کی تھی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے فوراً بعد ہی والدہ وفات پا گئی۔ والدین کی وفات پر سب بہنیں بے یار و مددگار ہو کر رہ گئیں۔ کوئی ایسا بڑا خاندان موجود نہ تھا جو ان کے سروں پر دست شفقت رکھتا۔ والدین کے ایک کے بعد دیگرے وفات پا جانے کے بعد اس بے یار و مددگار خاندان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہی دنیا میں ان کا
کوئی پرسان حال نہ رہا اور اس چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ ابھی پچھلے مصائب ختم نہ ہوئے تھے کہ بصرہ میں خوفناک قحط پھوٹ پڑا۔ تمام شہر میں کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی اور روٹی تک نایاب ہو گئی۔ چاروں بہنوں پر 3 دن سے فاقہ تھا۔ بھوک کی شدت سے تنگ آ کر گھر سے نکلی تاکہ شہر چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں کھانے کو کچھ مل سکے، لیکن راستے میں ایک دوسرے سے بچھڑ گئیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک ظالم نے پکڑ کر لونڈی بنا لیا اور بعد ازاں فروخت کر دیا۔ چنانچہ خریدار آپ کو گھر لے آیا اور سخت محنت مشقت کا کام لینے لگا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سارا دن کام میں مصروف رہتی اور رات کو تھک کر چور ہو جاتی، مگر کبھی زبان پر شکوہ نہ لاتی۔ بچپن کی تربیت آپ کے کام آ رہی تھی کیونکہ آپ غربت میں پلی بڑھی تھی۔ وقت گزرتا گیا، آپ نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی تھی۔ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی، آپ کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد آپ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتی، پھر اپنے آقا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی، جبکہ رات ہوتے ہی عبادت الہی میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات اتفاق سے آپ کا آقا بیدار ہو گیا، باوجود یہ کہ چراغ بجھ چکے تھے، لیکن پھر بھی سارا گھر نور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ حیرانی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک علیحدہ کوٹھی تک جا پہنچا۔ دیکھا کہ کونے میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سجدہ سجود تھیں اور ایک معلق نور آپ کے سر پر ہالے کی طرح روشن تھا۔ آپ مسلسل مصروف مناجات تھیں اور کہہ رہی تھی کہ خداوند، اگر میں کسی دوسرے کی غلام نہ ہوتی تو ایک بھی لمحہ تیری عبادت سے غافل نہ ہوتی، لیکن تو نے مجھے غیر کا محکوم بنا رکھا ہے، اس لیے خدمت میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ یہ الفاظ اور دعا سن کر آقا حیران ہو گیا اور دل ہی دل میں تائب بھی ہوا کہ آئندہ ایسی برگزیدہ اور نیک ہستی سے کوئی خدمت نہ لوں گا، بلکہ خود ان کی خدمت کروں گا۔ چنانچہ اگلی صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا کہ آپ مختار ہیں، جہاں جی چاہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ آج سے آزاد ہیں، لیکن اگر آپ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت کروں گا۔